غار سور کا وہ پہاڑ جہاں کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے چھپے تھے، اسی پہاڑ میں یہ پہاڑ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، غار سور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کے دوران آج ہم لوگ غار سور کا زیارت کرنے آئے ہیں اور ہماری ٹیم ہے جو رانچی سے نکلی ہے۔ آج کی ہماری پہلی زیارت ہے جبل سور، جس کی چوٹی پہ ہے غار سور۔ سطح زمین سے 5413 فٹ بلندی کا یہ پہاڑ، جہاں پر میرے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے ٹائم پر 3 دن اور 4 راتیں گزاری۔ سبحان اللہ۔ آج پہلی زیارت ہماری جبل غار سور، سطح زمین سے 5413 فٹ بلندی کا یہ پہاڑ ہے، جہاں پر میرے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے ٹائم پر یہاں پر 3 دن اور 4 راتیں گزاری۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحبان، آج کی پہلی زیارت ہماری یہ ہوگی۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر اسلام کی دعوت دیتے، ہر انسان کے پاس جاتے، ہر انسان کو اسلام کی دعوت دیتے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، پیارے محبوب آپ ان لوگوں کو سرعام کھلے عام اسلام کی دعوت دیں۔ تو میرے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو صفا پہاڑی پر جمع کیا، ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے لوگوں، میں نے تم لوگوں کے بیچ میں 40 سال کا عرصہ گزار دیا، تم لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو یہ لوگ یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے میرے آقا کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ پھر میرے آقا ان کے ساتھ مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے لوگوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ پھر یہ لوگ یک زبان ہو کر کہنے لگے، آپ عبداللہ کا لخت جگر سے ہم لوگوں نے کبھی بھی منہ سے جھوٹ نہیں سنا، آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میرے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی میرے آقا کا یہ کہنا تھا، یہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے، یہ لوگ طرح طرح کے منصوبے بنانے لگے، میرے آقا کو تکلیفیں دینے لگے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے پیارے محبوب آپ یہاں سے ہجرت کر کر مدینہ کی طرف چلے جائیں، یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا، اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، ان لوگوں کی کچھ قیمتی امانتیں ہیں میرے پاس، ان لوگوں کو دے کر صبح میرے پیچھے چلے آنا۔ تو حضرت علی نے کہا، آقا یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے گھر کو ننگی تلواروں سے گھیر رکھا ہے، یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا کہ علی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے گھر سے رات کے پہر نکلے، نیچے سے مٹی اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ان کافروں کی طرف پھینکی، تو ان کو دکھائی دینا بند ہو گیا۔ ان کے بیچ میں سے گزرے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جیسے پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اس غار کے اندر تھے، سانپ نے کاٹا تو لب مبارک لگایا تو اللہ نے شفا دے دی۔ یہاں پر مشرکین پیچھا کرتے ہوئے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے۔ ابو جہل نے انعام رکھا تھا، 100 اونٹ اس کو انعام پر دیے جائیں گے مال و دولت سے لدے ہوئے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے کر آئے گا۔ وہ یہاں سب پھیل گئے، مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ کی چوٹی پر جب پہنچے تو وہاں پر ان کے آنے سے پہلے
مکڑی نے جالا بنا دیا، ان کے آنے سے پہلے کبوتری نے انڈے دے دیے۔ وہ لوگ یہاں پر باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اگر کوئی انسان اس کے اندر جاتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، اگر کوئی انسان اس کے اندر جاتا یہ کبوتری اڑ جاتی۔ باہر باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا، وہ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے۔ بھائی صاحبان، آج کی پہلی زیارت ہماری جبل سور غار ہے، غار سور سب تو وہاں جائیں گے ہم لوگ؟ نہیں اچھا، یہاں پر حاجی صاحبان یہ جی کم سے کم 3-4 گھنٹہ جانے کے لیے اوپر لگتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا اونچا پہاڑ ہے۔ اگر کوئی حاجی صاحبان اس پہ جانا چاہے گا، صبح کے ٹائم پہ نماز پڑھ کے، حرم سے 3 کلومیٹر دور ہے جبل سور، غار سور۔ سطح زمین سے 5413 فٹ بلندی کا یہ پہاڑ ہے، یہ سامنے دیکھیں گے، جہاں پر میرے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ٹائم پر 3 دن اور 4 راتیں گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں تھے۔ یہاں پر یہ وہ غار ہے اوپر جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اس پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے۔ یہاں پر وہ غار ہے جہاں پر یہ مکہ کے مشرکین جب پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے تو ان کے آنے سے پہلے مکڑی نے جالا بنا دیا۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے کبوتری نے انڈے دے دیے۔ غار کے باہر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے، اگر کوئی انسان اس کے اندر جاتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، اگر کوئی انسان اس کے اندر جاتا تو یہ کبوتری اڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا اور میرے آقا یہاں پر محفوظ رہے۔ وہ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے۔ بھائی صاحبان، یہ وہ غار ہے، یہ وہ زیارت ہے، سب سے اونچا پہاڑ ہے یہ جبل سور، غار سور۔ بھائی صاحبان، یہاں پر آنے کا ہمارا جو مقصد ہے، ہم نے یہ مقصد یاد رکھنا ہے۔ عمرہ کرتے جو واجب عمل ہے، حاجی صاحبان ہمارے اوپر فرض نماز ہے جو کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سب حاجی صاحبان یہاں سے ارادہ کریں گے کہ ہم لوگ 5 ٹائم کی نماز کو قائم کریں گے۔ اور حاجی صاحبان جب آپ لوگ گھر سے نکلیں، آپ کو بہن بھائیوں، رشتہ داروں، گاؤں والوں نے، بہت سے لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی اسپیشل دعا کریں گے اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور ان کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ پاک جن کے وسیلہ بنا کر آپ سب کو یہاں پر لے کر آئیں، ان کے کاروبار مال جان میں برکتیں کریں گے۔ سب حاجی صاحبان میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ آصف صاحب، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ، تھوڑا دکھائیے اپنے زائرین کو، ناظرین کو آپ دکھائیں۔ یہ غار سور کہلاتا ہے۔ سور کے معنی ہوتا ہے بیل اور سانڈ، اور یہ مکہ مکرمہ سے 26 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ اس طریقے سے کھینچا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب اللہ کے نبی کو اور ان کے ساتھی کو چھوڑ دیا گیا تھا، کفار نے نکال دیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے رفیق آپ ٹینشن میں مت آئیے، اللہ ہمارا مددگار ہے، وہ نصرت کرے گا۔ میرے کیف اللہ کے نبی اور آپ کے جانثار صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ ہو لیے اور ساتھ میں آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی اسما بنت ابی بکر، 26 کلومیٹر دور سے پیدل اپنے ابو کے لیے اور پیارے آقا کے لیے کھانا لاتی تھی، پورے کفار کے نرغے سے نکل کر اسی پہاڑ کی چوٹی پہ 3.5 گھنٹہ لگتا ہے چڑھنے میں، اور 26 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ اسما بنت ابی بکر، ان کو داد دینا ہوگا، جی نہیں، ابو بکر کی بیٹی، تو اسی لیے اللہ کے نبی یہاں پر کافی عرصہ گزارا سے بچنے کے لیے اس پہاڑ میں آئے تھے نا؟ جی، یہ مطلب خدا کی مصلحت تھی، اللہ کی رہبری تھی۔ اللہ نے یہ رہبری اپنے کلام الہیہ، جی، جبل تو پہاڑ کو کہتے ہیں اور سور سانڈ کو کہتے ہیں۔